تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہو چکے ہیں آپ کا من پسند پروگرام ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل لے کر۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ دو نئی ٹیم ہوں گے اور انشاءاللہ ان کے درمیان بڑا ہی دلچسپ مقابلہ بھی کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے، ان سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے، اور انشاءاللہ سبجل آپ کے لیے سوال بھی ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بچوں کی ویڈیوز بھی ہمیں چلانی ہے، تو آج کا یہ پروگرام بھی بڑا دلچسپ ہونے والا ہے۔ آپ سحری کے مزے بھی لوٹیے اور ساتھ میں ہمارے اس پروگرام میں بھی شامل رہیے۔ آج الحمدللہ سبجل ایف جی این چینل کے ایک بہت ہی پیارے ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ یہ تشریف لائے ہوئے۔ ویسے آپ نے ان کے بہت سارے پروگرامز دیکھے ہوں گے، روزانہ صبح میں ان کا ایک پروگرام آتا ہے ایک نئی صبح، اور رمضان میں ایک پروگرام لے کر آتے ہیں جس کا نام ہے بہار رمضان۔ تو ان کی زیارت آپ نے کی ہوگی، بڑی اچھی ہوسٹنگ کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ بطور نعت خواں یہ تشریف لائے، ایز اے گیسٹ تشریف لائے ہیں۔ ان سے سب سے پہلے آئیے ہم ان سے ایک کلام سنتے ہیں، پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل کی مدنی، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم
ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا معراج کا دولہا معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل مدنی خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا سرکار سے اچھا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے محشر میں فنا کی لاج رہے اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ بخشش کا وسیلہ بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی ماشاء اللہ ناظرین ایف جی این چینل کا پروگرام ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل جاری ہے. آئیے سب سے پہلے ہم ہمارے ساتھ جو ٹیمز آج ہمیں جوائن کر رہی ہے ان کا انٹروڈکشن معلوم کرتے ہیں. ٹیم اے سے آئے دیکھیں کہ کون آج ہمیں جوائن کر رہا ہے. جی اپنا انٹروڈکشن پیش کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالسمیع اتاری ہے ماشاء اللہ. اور ایز اے پروفیشن میں اسٹوڈنٹ ہوں, انجینئرنگ کر رہا ہوں سیکنڈ ایئر میں, اور دعوت اسلامی میں ایز اے سرکل ہفتہ اجتماع مدنی مذاکرہ میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ 20 ایئرس اپروکسیمیٹلی. 20 ایئرس, ویری ینگ, یعنی بڑی چھوٹی عمر سے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکے ہیں اور انجینئرنگ کر رہے ہیں اور دعوت اسلامی انڈیا کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کو ایسے کئی اسٹوڈنٹس مل جائیں گے کہ جو الحمدللہ پڑھائی بھی کرتے ہیں, میڈیکل میں ہے, کوئی انجینئرنگ میں ہے, کوئی سی اے کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کے زیر اہتمام کچھ نہ کچھ ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے نالا سپارہ کے اسلامی بھائی ہے, دوسرے اسلامی بھائی کا بھی انٹروڈکشن
इंट्रोडक्शन लेंगे जी। मुस्तकीम अत्तारी मेरा नाम है माशाल्लाह जी। मैं जीएसबी जुम्मेदार हूँ, मेरी खिदमत है जीएसबी। माशाल्लाह। बेटा आप इनकी तरह आप भी कॉन्फिडेंट हो जाइए, आप थोड़े से नर्वस दिख रहे हैं आज। हाँ एकदम, आप जैसे एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें अगर आप नाकाम होंगे तो क्या होगा, है ना, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, एक साल आपका जो है वो लॉस हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर हार भी गए तो कोई मसला नहीं है, आपको शाबाशी मिलेगी इंशाल्लाह, अप्रिशिएट ही किया जाएगा। तो एकदम आप फ्रेश रहें और जो है रिलैक्स बैठे, कोई मसला नहीं, सब अपने इस्लामी भाई, और नाजरीन भी माशाल्लाह हमारी काफ़ी शफीक है ना। तो माशाल्लाह टीम ए से नाला सुपारा के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि नाला सुपारा के नाजरीन भी हमें देख रहे होंगे। नाला सुपारा के जितने भी इस्लामी भाई इस्लामी बहनें एफजीएन चैनल देख रही है, मैं चाहूँगा कि वो इस लिंक को, अगर यूट्यूब के ज़रिए से देख रहे हैं तो लिंक को अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में ज़रूर वायरल कर दे, ताकि जितने भी इस्लामी भाई सहरी कर रहे हैं, इस्लामी बहनें सहरी कर रही है, वो भी सहरी करते करते, सहरी का लुत्फ हासिल करते हुए इस प्रोग्राम में भी शामिल हो जाए। अब हम चलेंगे टीम बी की जानिब। आए देखें टीम बी से हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। मेरा नाम असफार अत्तारी, जी मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट टू खादिम। माशाल्लाह। एज अ प्रोफेशन मेरा बिजनेस भी है और कोचिंग क्लासेस भी। जी, मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट के निगरान हैं। दावत इस्लामी में आजीज़ी सिखाई जाती है, तो उन्होंने अपने लिए वर्ड इस्तेमाल किया खादिम। तो हम अपने आप को एचओडी कहें, हम अपनी ज़बान से ख़ुद को निगरान कहें, तो ये थोड़ा अदब के ख़िलाफ़ भी लगता है, आजीज़ी के ख़िलाफ़ भी लगता है। तो माशाअल्लाह जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के निगरान है असफ़ार भाई, बिज़नेस भी करते हैं, टीचिंग भी करते हैं और दावत इस्लामी इंडिया की फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत भी करते हैं। जी ज़ीशान अत्तारी, मुंबई बैंड्रा से। माशाअल्लाह। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में मेरे पास ज़ेली हल्के की खिदमत है माशाअल्लाह। और दुनियावी तौर पर बिज़नेस भी है होलसेल। क्या बात है, बिजनेसमैन भी है और दीनी खिदमत भी ये करते हैं माशाल्लाह। एक तरफ हमारे बांद्रा के इस्लामी भाई है और बांद्रा के खुद कैप्टन आ गए, लीडर आ गए, डिस्ट्रिक्ट निगरान आ गए, और दूसरी तरफ नाला सुपारा के इस्लामी भाई है। तो आज देखते हैं कि बांद्रा वर्सेस नाला सुपारा में कौन विनर बनता है। तो मुंबई वाले तो जानते हैं इन इलाकों को, मुंबई वाले वाकिफ़ हैं इन इलाकों के नाम से। जो दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से बिलोंग करते हैं, तो ये दो डिफरेंट जो है वो इलाके हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं मुंबई के। एक मुंबई का जो है वो बांद्रा इलाका है, तो दूसरा नाला सुपारा है। तो ये अलग अलग लोकेशन से इस्लामी भाइयों ने शिरकत की है। तो आज देखते हैं कि बांद्रा वाले आगे जाते हैं या नाला सुपारा वाले। चलें जनाब, पहले हम सबसे पहले हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि कोई नए इस्लामी भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी पता चल जाए। तो टोटल 4 सेगमेंट्स होते हैं। एक पहला सेगमेंट है इल्म नूर है, दूसरा सेगमेंट है इश्क के बोल, तीसरा सेगमेंट है मकामात मुकद्दसा और चौथा सेगमेंट है कुरानी मालूमात, जो कि बजर राउंड है। तो आइए अपने पहले सेगमेंट को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इल्म नूर है। चलिए पहला सवाल होगा, अच्छा ये हमारा फॉर्मेट जो हमने थोड़ा सा इसमें इनोवेशन किया है वो ये कि 1 से लेके 8 तक हम नंबर स्क्रीन पे दिखाते हैं। नंबर सिलेक्ट करना होता है टीम को। अब जिस नंबर के पीछे जो सवाल होगा उस सवाल का आपने जवाब देना है। जवाब सही होने की सूरत में 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर जवाब नहीं देते हैं या गलत होता है तो 1 भी पॉइंट्स नहीं मिलेगा। मगर हमारे नाला सुपारा के स्टूडेंट इस्लामी भाई आप रिलैक्स रहें, बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह सब खैर है इंशाल्लाह। आपके साथ हम भी हैं, आपके साथ हमारे जुनैद भाई भी हैं और टीम भी आपका पूरा सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह, है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले नंबर्स दिखाए जाए जी। 1 से लेके 8 तक नंबर है, इसमें से आपने कोई एक नंबर सिलेक्ट करना। नंबर 6 जी, नंबर 6 सिलेक्ट किया है। असर के बाद सोने वाले को हदीस पाक में क्या तंबीह की गई है। असर के बाद जो शख्स होता है तो हदीस पाक में उसकी तंबीह है कि उसकी अक्ल खोई दी जाती है, मतलब अक्ल नहीं होती है। जी, आपने जो जवाब दिया है, क्योंकि आपने अपने वर्ड्स में बयान किया है, तो जो है वो ऑलमोस्ट वो जवाब सही है। हदीस पाक में है कि जो शख्स असर के बाद सोए और उसकी अक्ल चली जाए तो वो अपने आप को ही मलामत करे, तो इसलिए असर के बाद नहीं सोना चाहिए। तो माशाअल्लाह टीम ए ने पहला ही सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। क्या बात है, माशाल्लाह, अच्छी शुरुआत, गुड बिगनिंग। जी, अब टीम बी की बारी है। नंबर टीम बी सिलेक्ट करेगी। 4 नंबर 4 सिलेक्ट किया है। इंजील किस रसूल पर नाजिल हुई। जी जी, आपके पास भी माइक है। हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, इंजील मुकद्दस ये हजरत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। जी जनाब, जवाब दुरुस्त हो गया है। जी, अब बारी है टीम ए की। टीम ए नंबर सिलेक्ट करें। 2 नंबर। नंबर 2 सिलेक्ट किया है।
अहादीस करीमा में कर्ज देने के क्या फजाइल आए हैं? हदीस करीमा में है जो शख्स कर्ज देता है वो इसके बराबर है कि उसने सदका दिया। जी माशाअल्लाह। वैसे अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने के भी फजाइल है, मगर नाजरीन अपने मुसलमान भाई की मदद करना, उसकी हाजत को पूरी करना या उसे कर्ज देना, ये भी सदका है। तो माशाअल्लाह टीम ए ने सही जवाब दिया और हासिल कर लिए फिर से 2 पॉइंट्स। जी टीम बी की बारी है। टीम बी अब नंबर सिलेक्ट करेंगे। नंबर 1। नंबर 1 सिलेक्ट किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा यानी प्रोफेशन क्या था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पेशा खेती बाड़ी था। जी फार्मिंग किया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे। माशाल्लाह सही जवाब दे दिया है। जी अब बारी है टीम ए की। जी नंबर 7। नंबर 7, कौन से औकात में सोना मकरू है? आपको इससे पहले भी सोने वाला ही सवाल आया था। असर और मगरिब के बीच में। असर और मगरिब के बीच में सोना मकरू है। और इसी तरह आपने सुना कि असर के बाद अगर सोएंगे, असर के बाद अगर सोएंगे, आपने अभी क्या जवाब दिया? असर और मगरिब के बीच में। 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूं। जवाब दुरुस्त है इनका? मदीना कौन सा? गौर कर ले, आप गौर कर ले इसमें। मगरिब और इशा के बीच। जी 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 असर के बाद सोएंगे तो अक्ल का जाये होने का खतरा है, और मगरिब और इशा के बीच में सोना ये मकरू है। तो इन्होंने पहले गलत जवाब दिया था बट इसको सही कर लिया। स्टूडेंट इस्लामी भैया थोड़े नर्वस भी है, कंफ्यूज भी हो रहे हो, दोनों बार इनको सोने के ताल्लुक से सवाल आ गया। वैसे इनका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। जी जी 2 पॉइंट दे दिए गए माशाअल्लाह। अब बारी है टीम बी की। 5। जी 5 नंबर सिलेक्ट किया है। क्या सब अंबिया पर ईमान लाना जरूरी है या किसी एक पर ईमान लाना काफी है? जी सब अंबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है। जी किसी भी नबी पर ईमान नहीं लाए तो ये बेहतर नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि तमाम अंबिया कराम, जितने अंबिया कराम को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजा है, सब पर ईमान लाना होगा। तो माशाअल्लाह टीम बी ने सही जवाब देके अपने लिए हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट। जी अब आखिरी नंबर टीम ए सिलेक्ट करेगी, फिर उसके बाद टीम बी के लिए आखिरी नंबर होगा। जी 3 और 8 में से कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे? 8 नंबर। जी 8 नंबर सिलेक्ट किया है। दुनिया में सबसे पहले छींक किसको आई? जनरल नॉलेज। जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत सैयदना आदम अला नबीना वालेसलातो सलाम अबुल बशर, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले छींक आई। जवाब दुरुस्त हो गया है। जी अब जो नंबर बचा है स्क्रीन पर आए, देखिए कौन सा नंबर बचा है। जी नंबर 3 बचा है, ये जाएगा टीम बी के खाते में। जी नंबर 3 के पीछे कौन सा सवाल है? किस सूरत में खाना खाना फर्ज है? ये मालूम हो कि भूखा रहने पर जान चली जाए तो इतना खा लेना फ़र्ज़ है कि जिससे जान बचा ली जाए। जी यानी हम नॉर्मली खाते हैं लज्जत के लिए, और अगर सुन्नत के मुताबिक खाएंगे तो सुन्नतों पर अमल का सवाब मिलेगा और वो खाना जो है वो हमारा सुन्नत में शुमार होगा। मगर क्या खाना खाना फ़र्ज भी हो सकता है? तो जी हाँ, ये सूरत बताई गई कि अगर भूख इस तरह की लगी हो कि जान जाने का खतरा हो तो इतना खा लेना कि जान बच जाए, ये फ़र्ज है। तो सही जवाब देके चलते चलते इस सेगमेंट के इख्तिताम पर टीम बी ने हासिल कर लिए है 2 पॉइंट्स माशाअल्लाह। तो सेगमेंट हमारा एंड हुआ। आए जनाब देखे स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी टीम ए का स्कोर है 8, वाह वेल डन माशाअल्लाह, और टीम बी का भी स्कोर है 8। तो टीम ए वाले ऐसे ही परेशान हो रहे थे या हमें डरा रहे थे? क्या प्रॉब्लम है? नहीं ना? हाँ हमें मत डरा यार, हमें रोज प्रोग्राम करना है और आप नर्वस नहीं है। माशाअल्लाह आपने इतना अच्छे से सारे जवाब दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से सब खैर हो गया है ना माशाअल्लाह। तो टीम बी वाले भी बहुत खुश हैं टीम ए का स्कोर देखकर माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन से सवाल करते हैं। नाजरीन के लिए आज बड़ा ही प्यारा सवाल है। वो कौन से सहाबी है जिनको देखकर शैतान रास्ता बदल देता है? बड़ा ही प्यारा सवाल है। वो कौन सहाबी का नाम बताना है कि जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल देता है। ऐसे भी कोई सहाबी है? जी हाँ ऐसे सहाबी है।
جلدی جلدی ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ جوابات ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں. انشاءاللہ آخری سیگمنٹ سے پہلے ہم آپ کے جوابات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. بچوں کی ویڈیوز بھی چلائیں گے انشاءاللہ. کافی بچوں نے ویڈیوز بھی ہمیں سینڈ کی ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی چلائیں گے. بچوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ روزانہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہمیں ریکارڈ کر کے سینڈ کیا کرے. روزہ رکھ رہے ہیں آپ, درود پاک پڑھ رہے ہیں, تسبیح فاطمہ پڑھ رہے ہیں, یا کوئی نعت شریف ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیں. تو ماشاءاللہ بچے بھی ہمارے چینل دیکھتے رہیں, اور اس طرح جو ہے بچے برے کاموں میں کارٹونز وغیرہ دیکھنے سے بچ جائیں گے, اور اتنی دیر ماشاءاللہ وہ بھی اچھے کام میں ہمارے ساتھ جوائن رہیں گے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جنید بھائی بھی ہیں, اور ایف جی این چینل کے ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی علی مدنی بھی ہیں. یعنی ماشاءاللہ ہماری ایف جی این چینل کی ٹیم آپ کے سامنے ہے آج, جنید برکاتی اور علی مدنی صاحب. اور آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے, اور اتفاق سے ٹاپک بھی دو ہے, گیسٹ بھی دو ہے, ٹاپکس بھی دو ہے. ٹاپک ہے کیونکہ آج 17ویں شب ہے, اور اس شب کو نسبت ہے ام المومنین سیدتنا آمینہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اور جنگ بدر بھی اسی تاریخ کو ہوئی تھی. تو انشاءاللہ اس دونوں موضوعات پر ہم ڈسکس کریں گے. پہلے انشاءاللہ بدر کے صحابہ کرام کے تعلق سے جنید بھائی سے اور ہمارے علی مدنی صاحب سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. ناظرین, یہ وہی صحابہ ہے کہ جن کے مرتبے کو اللہ پاک نے بلند فرمایا, جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے, حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے جان مال ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہو گئے. اور یہ وہی صحابہ اکرام ہے, صحابہ اکرام کی وہ مبارک جماعت ہے کہ ان کے صدقے میں دعا مانگی جائے تو دعائیں بھی قبول ہو جائیں, ان کے صدقے میں حاجت پوری ہو جاتی ہے, ان کے صدقے میں بیماروں کو شفا مل جاتی ہے. تو ایسے صحابہ اکرام کا آج ہم تذکرہ کریں گے, ان کے فضائل سنیں گے. آئے چلے جنید بھائی سے بدری صحابہ اکرام کے فضائل کے متعلق کچھ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شہداء پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے, اور ان کے صدقے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. بڑا تاریخی دن ہے, اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس شب میں اللہ پاک نے ایف جی این چینل کے ذریعے ہمیں ان بابرکت, ان مقدس ہستیوں کے ذکر کی سعادت بخشی. اللہ پاک اس ذکر کو قبول کرے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. سے صاحب وہ مبارک ہستیاں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا, جن کو جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے جن کا تذکرہ کیا, جن کی فضیلتیں بیان کی. صحابہ اکرام علیہم رضوان میں بھی جو درجات ہے, تو بدری صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں دیگر صحابہ پر فضیلت حاصل ہے. کیا بات. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کریم اہل بدر سے واقف ہے, اور اس نے یہ فرما دیا ہے تم اب جو عمل چاہو کرو, بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سے صاحب جو ہے یوں تو بہت بڑا واقعہ ہے, جتنا اس پر کلام کیا جائے یہ مختصر جو ہے سلسلہ ہمارا اس کے لیے ناکافی ہے. جو سیکھنے ملتا ہے نا وہ یہ کہ کیسا ہی بڑا امتحان ہو, اللہ کریم کے ذات پر اگر بھروسہ رکھا جائے, توکل کیا جائے, تو بڑے سے بڑے مار کے سر کیے جا سکتے ہیں. تو صحابہ اکرام بالخصوص بدری صحابہ نے ہمیں امت کو یہی درس دیا کہ ہر معاملے میں بالخصوص جو ہے امتحانات کے وقت جو ہے اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ رکھا جائے. اور ان کی شان اللہ اکبر, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جان و دل تیرے قدموں پر وارے, جان و دل تیرے قدموں پر وارے, کیا نصیبے ہے تیرے یاروں کے. کہ واقعی سب کچھ جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر انہوں نے نثار کر دیا. اللہ پاک ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. کیونکہ آج دو ٹاپکس ہیں, دونوں ٹاپکس کو ہمیں کور کرنا ہے. میں چاہوں گا علی بھائی آپ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ باتیں ہمیں ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب یقیناً آج کا جو ٹاپک ہم نے لیا ہے حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ مسلمانوں کی ماں بھی ہیں اور
بڑی فضیلتوں والی آپ شخصیت ہیں. آپ ان کی فضیلتوں کا اندازہ آپ یوں ہی لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. کیا بات اور آپ دیکھیں نا یہ یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک فضیلت آپ یہ بھی دیکھیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل شخصیت ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ صاحبزادی بھی ہیں. ماشاء اور اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس قدر محبت فرمایا کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ملتی ہے. چنانچہ ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ. یہ جن کے اوپر سلام حضرت جبریل بھی کریں، کیسی عظیم شخصیت ہیں. ایک اور مقام پر ہے کہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سبز ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوبہ ہیں. یعنی آپ کا ایک لقب محبوب خدا. نبی پاک کی محبوبہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی درجے کی چہیتی بیوی ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ کا کیسا مقام ہے. کیا بات. ایک موقع ایسا آیا سید صاحب آپ کی زندگی میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک تہمت لگی. معاذ اللہ کچھ منافقین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی. آپ غور کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی کہ مطلب میری پاک دامن بیوی کے اوپر کوئی اس طرح کی تہمت لگائے. اب آپ غور کریں اتنی بڑی تہمت لگے. اب یقیناً ایک جو بندہ پاک دامن ہوتا ہے جو کبھی اس برے کام کی طرف گیا نہ ہو، یعنی اس کو ایسی تہمت کبھی لگ جائے تو یقیناً وہ تو شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے گا نا. تو ان پر اتنی بڑی تہمت لگی. اب دیکھیں ہوا کیا. آپ اگر اس سے تھوڑا پیچھے جائیں نا، اس سے پہلے بھی کچھ تہمتیں لگی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر زلیخا نے تہمت لگائی. اور آپ دیکھیں کہ جب تہمت لگائی تو اس تہمت کا جواب کس نے دیا، اس تہمت کو صاف کس نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے. ایک بچہ جو اس وقت اس محل میں موجود تھا اس نے یہ گواہی دی، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اس نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ زلیخا جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں. دودھ پیتا بچہ اس نے گواہی دی. اللہ نے قوت گویا عطا تو اس بچے نے گواہی دی. اس بچے کی گواہی پر الحمدللہ وہ جھوٹ آپ سے دفع ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک کمال عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اب جب یہ خبر پہنچی کہ مریم جو ہے اس نے بچہ جنا ہے، اب جو اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے تہمت لگا دی کہ یہ جو ہے نا معاذ اللہ اس نے کسی کے ساتھ غلط کام کیا ہے. اب لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے اشارہ کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو انہوں نے اس وقت گواہی دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. آپ دیکھیں سید صاحب کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگی، گواہی ایک بچے نے دی. عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی. سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گواہی ایک دودھ پیچھے بیتے بچے نے دی. اب غور کیجیے جب یہاں پر بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب ان پر تہمت لگی تو کسی دنیا والے نے نہیں، کسی بچے نے نہیں، کسی انسان نے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ قرآن کریم کی 18 آیتیں نازل کر کے ان کی پاک دامنی کو بیان. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ان کا کیسا مقام ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہم مومنوں کی ماں ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ سلسلہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا اپنی جناب پاک میں قبول فرمائے. جی ماشاءاللہ. ناظرین، ہم نے صحابہ اکرام بدر کے ان کے بھی فضائل سنے، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی فضائل سنے، اور مزید انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے. آئیے سب سے پہلے ہم اپنے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں، بڑھتے ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے عشق کے بول. تو انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہمارے
ٹیمز کو ہم انکمپلیٹ اشعار دیں گے. آپ نے اس شعر کو مکمل کرنا ہے اور مکمل کرنے کی صورت میں آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر آپ نہیں مکمل کر پاتے ہیں تو آپ کو ایک بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. تو پہلا شعر پیش کیا جائے گا ٹیم اے کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ ہو جاتا ہے, یہ رات کا بھی اثر ہے اور جو ہے وہ پروگرام کرتے کرتے جو یہ معاملات ہو جاتے ہیں. تو عشق کے بول, پہلا شعر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے ٹیم اے کو. الوداع الوداع آہ رمضاں, اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے جی. دوسرا مصرع نہیں, جی یہ دوسرا مصرع ہے. الوداع الوداع آہ رمضاں, اس کا پہلا مصرع سنانا ہے. ماہ رمضان والے کے جو اس میں سے پہلا کیا تھا؟ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا. جی نہیں, آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان. ٹھیک, چلیے یہ ایسا ایک کامن شعر ہے الوداع الوداع آہ رمضاں, کہ اس میں آپ جو ہے وہ کوئی بھی شعر اس کلام کا پورا آپ سنا دیں گے تو اس کو مان لیا جائے گا. تو آپ نے کہا آہ اب دل پہ ہے آہ اب غم کا دل پہ غلبہ. ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع آہ رمضاں. رمضان کے جتنے روزے بچے ہیں اللہ پاک ہمیں اس میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹ. جی سیکنڈ شعر پیش کیا جا رہا ہے ٹیم بی کو. میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا, اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. تیرے گھر سے دنیا پلی غوث جی اعظم. ہاں, تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم, جواب درست ہو گیا ہے. میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا, میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے, تیرے در سے دنیا نے لی غوث اعظم, تیرے در سے دنیا نے لی غوث اعظم. جی جناب, اب ٹیم اے کے لیے شعر کے پیش کیا جائے گا کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. بس چکے ہیں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں. یہ کلام کا ایک شعر تو ہے, بٹ اس شعر میں وہ نہیں آتا, یہ شعر نہیں ہے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. تھوڑا ریکال کریں, یاد کرنے کی کوشش کریں. پہنچ گئے, صحیح کلام تک پہنچ گئے آپ. جی ٹائم اپ ہو چکا ہے. ٹیم اے جواب نہ دے سکی, یعنی انہیں 2 پوائنٹ نہیں دیے جائیں گے. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. تو جناب غلطی ہو گئی ہے اور یہاں ٹیم اے کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں دیا جائے گا. اب باری ہے ٹیم بی کی. یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے, اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے, یہ آج کیا ہے کہ اس کے زمانے کا ڈھنگ بدلا ہے. تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی ہے. یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے. جی یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے. جی جناب جواب درست ہو گیا ہے. یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے, یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے, یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جناب اب ٹیم اے کے لیے شعر پیش کیا جائے گا. منقبت کا شعر ہے, ہنٹ دے دیا میں نے آپ کو.
تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث جی اعظم. تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، صحیح جواب ہو گیا ہے. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. جی اب تو ٹیم اے والوں نے غوث پاک کو بھی یاد کر لیا ہے. چلے انشاءاللہ آگے خیر ہے، امید ہے. چلے اب ٹیم بی کی باری ہے. سوال ہوگا ٹیم بی سے. پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر. کیا بات ہے، صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. ماشاءاللہ بینڈرا ڈسٹرکٹ والے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے ڈسٹرکٹ نگران اور ماشاءاللہ شانواز بھائی نا، ذیشان بھائی ماشاءاللہ ابھی سب جو ہے وہ الحمدللہ صحیح صحیح جوابات دے رہے ہیں. تو بینڈرا والوں کو سپورٹ کریں، نالا سپارہ والے بھی دیکھیں، اور اپنی ٹیم کو آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. تو اب جو ہے وہ آخری ایک سوال دونوں ٹیم سے ہوگا. آئے دیکھیں کہ یہ جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. ریڈی؟ کیا بات ہے. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. دل میں ہے یاد تیری گوشے تنہائی ہو. جی تنہائی ہو. ٹائمر جاری ہے، لاسٹ 15 سیکنڈز. یاد تھا اس لیے میں کسی ذہن سے نکل گیا. ذہن سے نکل گیا، کوئی مسئلہ نہیں. یاد کرنے کی کوشش کریں، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علی محمد. نہیں یاد ہے؟ چلے تیاری کی تھی، بٹ جو ہے وہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، ایگزام میں بھی ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ بندے کو آنسر آتا ہوتا ہے بٹ وہ یاد کرتا ہے، اسے یاد نہیں آ پاتا. تو اس بار انہیں یہ جواب یاد نہیں آیا. شعر تھا دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. تو اس بار ٹیم اے سے جواب نہیں بن پڑا، یعنی انہیں کوئی پوائنٹ نہیں دیا جائے گا. اب آخری سوال ہے ٹیم بی سے. آئے دیکھیں، اب تک تو سارے جوابات دیے ہیں باندرا والوں نے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ آخری سوال کا بھی جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. کہ آپ کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. دکھائی جائیں گی محشر میں شان محبوبی، سبحان کہ اللہ. آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں آپ نعت خواں بھی ہیں؟ تھوڑا بہت کبھی. ماشاءاللہ نعت بھی پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کلام ماشاءاللہ بہت اچھی مضبوط تیاری کے ساتھ آئے ہمارے اسلامی بھائی، ڈسٹرکٹ نگران بھی ہے، اور الحمدللہ صحیح جواب دے دیا انہوں نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا. جی الحمدللہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ بھی اس ایپیسوڈ کا کمپلیٹ ہوا. آئے اب سکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں. جی سکور بورڈ دکھایا جائے. جی ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 12 پوائنٹس. 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ جواب نہ دے سکے.
اور ٹیم بی کا سکور ہے 16، یعنی 4 پوائنٹس کا ڈفرنس ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، 4 پوائنٹ کا ڈفرنس ہے، اور کوشش کریں گے آپ تو آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. آج الحمدللہ ہمارے ایف جی این چینل کے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا بجٹ کچھ بڑھ گیا ہے، تحائف لے کر آئے. یار یہ پہلا ایپیسوڈ ہے کہ جس میں جو ہے وہ تحائف جیتنے والوں کو بھی دیے جائیں گے، اور جو اسلامی بھائی ہار جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ تحائف کی ترکیب ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین سے بھی ہم سوالات کرتے ہیں، بٹ ناظرین کے لیے ابھی وہ ہم لیول پہ نہیں پہنچے کہ ہم جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ یہ تحائف وغیرہ بھیجے، بٹ انشاءاللہ نیت ہے کہ آگے چل کے ایسی ترکیبات بھی ہم بنائیں گے کہ صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو بھی ہم تحائف وغیرہ کوریئر کریں. تو ابھی فی الحال جو سوال ہے آج کا وہ ایک بار میں پھر سے دوہرا لیتا ہوں. وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے؟ تو یہ جواب جلدی جلدی آپ کو ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ریکارڈ کر کے سینڈ کرنا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے فضائل سے متعلق ہم کو سن رہے تھے. علی بھائی نے بہت ہی پیارے مدنی پھول دیے. اب ہم چلیں گے جنید بھائی کی طرف. جنید بھائی ماشاءاللہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ کے فضائل سن رہے ہیں. علی بھائی جب وہ کلام کر رہے تھے نا جی. تو ہو بہو کلام پر جو ہے وہ اشعار موجود تھے، یاد آ رہے تھے، لیکن ماشاءاللہ علی بھائی کا انداز اتنا پیارا پیارا تھا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ دیوان سالک میں حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین. کیا بات ہے. اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دی، جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین. سبحان اللہ. جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین. کیا مبارک نام ہے، کیسا پیارا ہے لقب. سبحان اللہ. عائشہ محبوب رب العالمین. سبحان اللہ. عائشہ محبوب رب العالمین. اور ان کے شان سے صاحب جو ہے ہم کیا بیان کریں. خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے ان کی شان بیان کی. چند احادیث مبارکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فضیلت پر عرض کرتا ہوں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ سے حاصل کرو. حمیرہ جو ہے یہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے کہ جو ہے ماشاءاللہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی. تو بچی کی جب ولادت ہوئی تھی میری، تو اس وقت جو ہے تو آپ نے میں نے عرض کیا تھا کہ نام عنایت فرمائیے، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کا نام حمیرہ رکھو. سبحان اللہ. تو عرض کیا کہ حمیرہ کہاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو محبت سے حمیرہ فرمایا کرتے. سبحان اللہ. تو جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ سے حاصل کرو، یعنی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یعنی آپ کی فقاہت، آپ کا جو ہے نالج دینی جو ہے اس سے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے. ایک اور حدیث پاک عرض کروں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. سبحان اللہ. اب چونکہ حدیث پاک ہے تو اس کی شرح میں مفتی صاحب نے بڑا پیارا کلام کیا، ایسے سب توجہ چاہوں گا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سرید یعنی روٹی، شوربہ، بوٹیاں، ایک جان کی ہوئی بہترین غذا، ایک ساتھ میں ملائی ہوئی یہ بہترین غذا ہے، اور ساری غذاؤں سے افضل ہے کہ وہ زود ہضم یعنی جلد ہضم ہونے والی، نہایت مقوی یعنی طاقت دینے والی، بہت مزیدار، چبانے سے بے نیاز، بہت صفات کی جامع غذا ہے. یہ سرید کے فضائل ہو گئے. آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں، ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صورت، سیرت، علم، عمل، فصاحت، فطانت، ذکاوت، عقل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت وغیرہ ہزارہا صفات کی جامع ہے. سبحان اللہ. حق یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساری عورتوں حتیٰ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت احادیث کی جامع، علوم قرآنیہ کی ماہر بیوی ہے.
آگے مفتی صاحب ایک اور حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ جناب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ریت کے ذروں آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کریم کا تحفہ ہے جو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت و عفت کی گواہی خود رب کریم نے قرآن مجید میں سورہ نور میں دی، جو ہے علی بھائی نے جس کا تذکرہ بھی کیا. حالانکہ جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یوسف علیہ السلام کی عصمت کی گواہی بچے سے دلوائی گئی. امت کو تیمم کی آسانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ملی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری آرام گاہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب حضور کے لعاب کے ساتھ وصال کے وقت جمع ہوا، یعنی وہ مسواک والا واقعے کی طرف اشارہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر میں وحی آتی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صدیقہ ہے اور صدیق کی بیٹی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس بات کو بھی آپ نے جو ہے وہ شعر میں بیان کیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں آپ کے دولت کا دام دولت دارین ہیں، اس زمیں پر پھر نہ کیوں قرباں ہو عرش بری. آپ صدیقہ پدر صدیق اور شوہر نبی، میں کہوں سسرال اعلیٰ آپ خود ہے بہتری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دولت کا دام دولت دارین ہے، آپ کے دولت کا دام دولت دارین ہے. اس زمین پر پھر نہ کیوں قربان ہو عرش بری، اس زمین پر پھر نہ کیوں قربان ہو عرش بری. آپ صدیقہ پدر صدیق اور شوہر نبی، آپ صدیقہ پدر صدیق اور شوہر نبی، میں کہوں سسرال اعلیٰ آپ خود ہے بہتری، میں کہوں سسرال اعلیٰ آپ خود ہے بہتری. ماشاءاللہ ناظرین، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم بدر کے صحابہ اکرام کی بھی فضائل سن رہے ہیں، ہم ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی فضائل سن رہے ہیں، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے عقیدت مند ہیں، اور یہی عقیدت، یہی نسبت ہمیں آخرت میں کام آئے گی. یہی نسبت ہمیں جو ہے وہ اللہ کے قہر سے بچائے گی، یہ نسبت ہمارے بخشے جانے کا سبب بنے گی. تو بس جو ہے وہ نسبتوں سے وابستہ رہیں، نسبتوں کی برکتیں حاصل کرتے رہیں. ماشاءاللہ مختلف نسبتیں ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہتے. تو آج ہم نے الحمدللہ بدری صحابہ کی بھی فضائل سنے اور ام المومنین کی بھی فضائل سنے. مزید انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کچھ اور مدنی پھول لیں گے. آئیے سب سے پہلے ہمارے ناظرین نے اور ہمارے کڈس ویورز نے جو ہمیں ویڈیوز سینڈ کی ہے، اس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Arman Hussain Nagori. I am 4 years old. I must strive to reform myself and people of the entire world. Inshallah. Akuhuru Shatul Iman. Allah Babu Abu Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam نے شرف فرمایا باقی نہیں سی معنی صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، میرا نام محمد علی ہے، میری عمر 5 سال ہے. آج میں نے پہلا روزہ رکھا اور میں نے تسبیح فاطمہ اور درود پاک پڑھی. My name is Faria Fatima. My school name is Darul Madina English School. میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Yamir Sarwar Shagar. I am second year China. My school name is Darul Madina Islamic English School. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا
مرحبا دیدار قیامت مرحبا مرحبا ماشاء اللہ بڑا مزہ آ گیا بچوں کو دیکھ کر. یقین مانیے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹے بچے جو ہے وہ روزے رکھ رہے, تسبیح فاطمہ پڑھے اور اس طرح ماشاءاللہ نعت شریف پڑھے. ماحول کا یہ اثر ہوتا ہے, جیسا ماحول ہوگا ویسا اثر بچے قبول کریں گے. ماشاءاللہ اس میں سے بہت سارے بچے روزانہ دارالمدینہ اسکول سے بھی اپنی ویڈیوز بنا کر ہمیں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو دارالمدینہ اسکول ہو یا مدرسۃ المدینہ ہو یا فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز ہو, دعوت اسلامی کے جتنے شعبہ جات دیکھیں گے امت کو فائدہ پہنچانے والے یہ شعبے ہیں. تو دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دے. دعوت اسلامی انڈیا یہ فی سبیل اللہ دینی خدمات انجام دیتی ہے. فی سبیل اللہ جو ہے وہ مدرسے چل رہے, ہمارے جامعہ چل رہے, عالم بن رہے, حافظ بن رہے, مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. ان سبھی کاموں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ جو ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں, آپ کی زکوٰۃ, آپ کے فطرے سے پورا سال جو ہے وہ دعوت اسلامی ان کاموں کو انجام دے رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کام میں مدد ملے گی. ہم اور بہتر انداز سے آپ کے فنڈز کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے دینی خدمت کر سکیں گے. تو پلیز میرے ناظرین سے, میرے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی زکوٰۃ, فطرے, عطیات دعوت اسلامی انڈیا کو دیں. آپ اگر ڈونیشن دینا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے کسی مبلغ کو دے دیں یا کسی مبلغہ کو دے دیں, یا جس ادارے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, دارالمدینہ, مدرسۃ المدینہ, فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز, وہاں جا کر اپنے جو بھی مدرس, مدرسہ, ٹیچر ہوگی ان کے سپورٹ کر دیں اور رسید ضرور حاصل کریں. آپ آن لائن ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی انڈیا .org پر جا کے ڈونیشن والے آپشن میں جا کر بھی آپ ہمیں اپنی رقم ٹرانسفر کرا سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ابھی ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے مقامات مقدسہ. اس سیگمنٹ میں کچھ مقدس مقامات کی پکچرز, امیجز دکھائی جاتی ہے اور ہمارے ٹیمز کو پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ امیج کس بزرگ کا مزار ہے یا کس بزرگ کی درگاہ ہے, یا یہ مقدس مقام کہاں ہے, کون سی جگہ ہے. صحیح جواب دینے پہ ملیں گے 5 پوائنٹس, اور اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے. تو بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے یہ, 5 پوائنٹس اس میں ملتے ہیں. تو نالا سپارہ والے ریڈی ہیں, تیاری کی ہے سیگمنٹ کی؟ چلے دیکھتے ہیں کتنی تیاری ہوئی دونوں ٹیم کی. پہلی امیج پیش کی جائے گی ٹیم اے کو. جی جناب, پہچانے کس بزرگ کی درگاہ ہے؟ دادا سے ورڈ ہے ان کے اس میں, جی آخری میں دانا ورڈ ہے اس میں. دانا نہیں, اور سوچیں, یہ نہیں ہے. بہلول دانا رحمت اللہ تعالی نہیں ہے. غور کریں, پھر سے امیج دکھائی جائے اور ٹائمر بھی چل رہا ہے. جی اسکرین پر آپ کو پھر سے تصویر دکھائی جا رہی ہے. پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے. کتنے سیکنڈ بچے ہیں؟ 10 سیکنڈ بچے. ٹرائی کریں. جی نہیں, اچھا کیا اگر جواب دینا ہوتا تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ تو نہیں تھا آپ کا سوال, جواب درست نہیں تھا پہلا والا. دوسرا جواب کیا دیتے آپ؟ بول تو دیں آپ, رانگ ہوگا نا زیادہ سے زیادہ. جی چلے ٹھیک, ٹیم اے سے جواب نہیں بن پڑا. یہ مزار مبارک تھی حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو کہ آذربائیجان میں ہے, اور ان سے جواب نہیں بن پڑا. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ امید کرتے کہ اب دوسری پکچر آپ کو جب دکھائی جائے گی, دوسری امیج دکھائی جائے گی تو اس کا آپ جواب دے دیں گے. چلے اب باری ہے ٹیم بی کی. ٹیم بی کے لیے تصویر دکھائی جائے. جی کس بزرگ کا مزار ہے؟ ایک بار اور تصویر دکھائی جائے. جی ٹیم بی والے مشورہ کر رہے ہیں, شاید یہ بھی آزمائش میں ہے. اس جنید بغدادی. غور کر لیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مزار نہیں ہے. ٹائمر دکھ نہیں رہا اسکرین پہ ٹائمر دکھایا جائے پلیز. بشر حافی. جی نہیں. جی کتنا ٹائم بچا ہے؟
جی آخری 10 سیکنڈ بچے ہوئے ہیں. اصل میں دیکھے یاد لاسٹ 3 سیکنڈز. جی جناب سیرِ اس سختی. بار ٹیم بی بی. جی حضرت سیر سختی رحمۃ اللہ. جی نہیں، یہ مزار مبارک تھی، یہ درگاہ مبارک تھی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو کہ بغداد شریف میں ہے. تو جواب نہ بن پڑا ٹیم بی سے بھی. اب انشاءاللہ ٹیم اے کو موقع دیا جائے گا. ٹیم اے کے لیے تصویر پیش کی جائے. جی کس بزرگ کی درگاہ ہے؟ جی ایک بار پھر دکھائی جائے. جی کس بزرگ کا مزار ہے؟ حضرت خالد. جی نہیں، ایک بار اور ٹرائی کریں. ایک بار اور تصویر دکھائی جائے، آخری بار دکھائی جائے. اس میں نہیں تھا فوٹو میں. ٹیم اے کے ہمارے نالا سپارا ممبئی کے اسلامی بھائی ہے، پہلی بار بھی جواب نہ دے سکے. جی نہیں جواب بن پڑا، نہیں بن پڑا. چلیے ٹائم اپ. ہاں آپ بتائیے نا کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اصل میں پہلا سیگمنٹ اور لاسٹ سیگمنٹ وہ میں نے کیا ہوا، سیکنڈ اور تھرڈ. اچھا آپ نے تقسیم کاری کر لی ہے. ایگزام میں تو ایسا نہیں کرتے نا کہ آدھا میں تیار کروں آدھا پیچھے والا، ایسا نہیں ہوتا نا، خود کرنا ہے ساری تیاری انشاءاللہ. چلے ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تھی درگاہ ملا جیون ملا جیون امیٹھوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ یو پی میں ہے. کیونکہ میں انگلش میڈیم سے پڑھا ہوں تو کبھی کبھار اردو میں تھوڑی سی جو ہے وہ آزمائش ہو جاتی ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ جواب درگاہ کی زیارت تو کی، مگر ٹیم اے سے جواب نہیں بن پڑا، یعنی ٹیم اے کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں دیے جائیں گے. اب آخری تصویر دکھائی جائے گی ٹیم بی کو. جی جی کس بزرگ کا مزار ہے یا کون سا مقدس مقام ہے؟ مزار بھی ہو سکتا ہے، کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے. مقام ابراہیم. جی جناب، مجھے تو لگا تھا بھائی اس بار جو ہے وہ چاروں بھی تصویریں دیکھ کر جواب نہیں ملے گا، بٹ جو ہے وہ آخر میں ٹیم بی نے صحیح جواب دے دیا اور حاصل کر لیے 5 پوائنٹس. ماشاءاللہ. جی ہاں یہ مقام ابراہیم ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں. ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے اور ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. لاسٹ 2 منٹ کی گفتگو ہم جو ہے وہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور بدری صحابہ کی شان میں جنید بھائی سے کچھ لیں گے 2 منٹ میں، کیونکہ ہمارا ٹائم کافی آگے چلے گیا. جی جنید. بلکہ سحری آزمائش میں نہ ہو جائے. سے صاحب جو ہے ماشاءاللہ ان مبارک ہستیوں سے، ان مقدس ہستیوں سے ہمیں یہی سیکھنے مل رہا ہے کہ دین اسلام کی خاطر جب کوئی آزمائش آئے اس کو جو ہے خندہ پیشانی سے قبول کیا جائے، راہ حق کے مسافر بنے رہے، ڈگمگائے نہ. اللہ پاک بس ان کے تقوی و پرہیزگاری اور ان کی خدمات دین کا صدقہ ہمیں بھی نصیب کرے اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں بتائیں. جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ اپنی بچیوں کو، خواتین کو بتائے کہ کس طرح یہ تقوی و پرہیزگاری کی پیکر تھی، کس طرح جو ہے وہ عالمہ، مفتیہ، محدثہ، یہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے باقاعدہ فتوے دیا کرتی تھی الحمدللہ عز و جل. تو صحابہ کرام ان کے پاس آ کر جو ہے وہ سوالات پوچھا کرتے تھے. تو اس طرح ہم اپنی بچیوں کو بھی پڑھائے، علم دین کے زیور سے آراستہ کرے اور خوش عقیدگی پر قائم رہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق بالخصوص اپنے عقائد کا تحفظ کرے، صحیح عقیدے پر قائم رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے جنید بھائی کو کیونکہ جو ہے وہ سحری کے لیے اپنے گھر جانا ہوتا ہے، تو جنید بھائی اگر تشریف لے جائیں، کیونکہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 2-5 منٹ جو ہے وہ ہم اوپر چلے جائیں گے. کنٹینیو کر لیں. ہمارے جو آڈیو ہمیں ملی ہے ہمارے ناظرین کی طرف سے، اس کو جو ہے وہ پلیز پروگرام میں شامل کریں. آج صرف 3 آڈیو چلائی جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ صحابی رسول خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. السلام علیکم، میرا نام حبیبہ فاطمہ ہے. 3 سال کی ہوں. ان کا نام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ابو بکر ہے. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ماشاءاللہ، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا. اب آخری سیگمنٹ ہے جناب، قرآنی معلومات. بزر راؤنڈ ہے، بزر پہ ہاتھ رہے، اگر جواب آتا ہے تو بزر دبائے، نہ آتا ہے تو نہ دبائے، کیونکہ جواب آپ نے غلط دیا ہے، نہیں دیا تو آپ کے -2 پوائنٹس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال پیش کیا جا رہا ہے. سورہ بلد نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کسی نے بھی بزر نہیں دبایا. سورہ بلد نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جس دن تاخیر ہوتی ہے اس دن تاخیر سب طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. جی 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 ہماری ٹیم کہہ رہی ہے کہ فوراً آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ ممبئی میں سحری کا بہت کم وقت رہ گیا، ہمیں سحری بھی کرنی ہے. تو دونوں کی طرف سے جواب نہیں ملا، کسی نے بھی بزر نہیں دبایا. تو اس کا میں معنی عرض کر دیتا ہوں. بلد کا معنی ہے شہر، اور اس نسبت سے جو ہے وہ سورہ بلد اس کا نام رکھا گیا. شارٹ میں نے جواب عرض کیا. جی دوسرے سوال کی طرف چلیں گے. دوسرا سوال ہے سورہ قدر نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ چلے بھائی، ٹیم بی نے بزر دبا دیا ہے. سورہ قدر کا معنی ہے عظمت و بزرگی. قدر کا معنی ہے، قدر کا معنی ہے عظمت اور بزرگی. ٹھیک ہے، عظمت و شرافت. عظمت و شرافت، چونکہ اس صورت میں سورہ قدر لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس مناسبت اسی لیے سے اسے سورہ قدر کہتے ہیں. جی جناب، جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ، ٹیم اے کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے. اب سوال پھر سے تیسرا کوشچن کیا جائے گا. ٹیم بی کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے. ٹیم اے والے خوش ہو گئے تھے. سورہ بینہ نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ بڑا ہی پیارا آج کا ایپیسوڈ ہے، بزر بج ہی نہیں رہا ہے. اصل بجی لیکن یہ بھی سمجھداری ہے نا جی جی کہ جی بھائی نہیں آتا ہے تو بدل ہی نہیں نہیں دبانا ہے، ورنہ ہاں، پوائنٹ چلے جائیں گے. جیتتے جیتتے ہار جائے گا. جی سورہ بینہ نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جی جواب نہیں بن پا رہا ہے. میں جواب عرض کر دیتا ہوں. دونوں ٹیم کو پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. بینہ کا معنی ہے روشن اور بہت واضح دلیل. اس صورت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ بینہ کہتے ہیں. فورتھ کوشچن، سورہ مرسلات نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا، بزر دبانا. یہ سوچ کے آئے کہ آپ کو سیری نہیں کرنا. اچھا جی، سورہ مرسلات نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ جواب بھی نہیں بن پڑا دونوں ہی ٹیم سے. میں جواب عرض کر دیتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کہ جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائے، فرشتے اور گھوڑے وغیرہ. اس صورت میں مذکور لکھے گئے لفظ والمرسلات کی مناسبت سے اسے مرسلات کہتے ہیں. تو دونوں ٹیم کو، کسی بھی ٹیم کو پوائنٹ نہیں دیا جائے گا. اب 5th کوشچن ہے. اب امید کرتے کہ کوئی نہ کوئی ٹیم تو بزر دبا دے گی. سورہ مدثر کس نے دبایا؟ علی بھائی. ٹیم بی نے پہلے بزر دبا دیا ہے. سوال بھی پورا کرنا ہوگا. سورہ مدثر نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جی سوال درست ہے، جواب دے دیجئے. مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والے. جی اسی مناسبت سے اس میں کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جی لیے اس سورے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدثر کہہ کے اللہ پاک نے خطاب فرمایا. ماشاءاللہ صحیح جواب ہو گیا ہے اور 2 پوائنٹ ٹیم بی کو دیے جاتے ہیں. جی اب 6th کوشچن ہے، سورہ ملک کو سورہ شافعہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ کس نے اچھا ٹیم بی نے بزر دبائی ہے. سورہ ملک کو سورہ شافعہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے. جی اپنے پڑھنے والے کی یہ سورہ شفاعت کرے گی، تو سورہ ملک کی تلاوت کیا کرے. ماشاءاللہ صحیح جواب ہو گیا ہے. جی اب 2nd لاسٹ کوشچن ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار ٹیم میں کچھ ہمت کریں گے. سورہ طلاق نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ چلے بھائی، ٹیم اے نے بزر دبا دی ہے. جی سورہ طلاق کے اندر شادی کے بعد جب طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد طلاق کے مسئلے اس صورت میں بیان کیے گئے، اس لیے اس صورت کا مرد نام و عورت کے بیچ میں جو پابندی ہوتی ہے
वो पाबंदी मतलब खुल जाने की वजह से जी, तलाक। तलाक के मसाइल इस सूरत में बयान किए गए हैं। माशाअल्लाह टीम ए वालों ने बजर भी दबा दिया और सही जवाब भी दे दिया और हासिल कर लिए 2 पॉइंट। अब आखिरी सवाल किया जाएगा इस सेगमेंट का और इस प्रोग्राम का। सूरह तगाबुन नाम रखने की क्या वजह है? नहीं नहीं, तगाबुन का लफ्जी माना है खरीदो फरोख्त में नुकसान पहुंचाना और ये कयामत के दिन का एक नाम भी है। तो माशाअल्लाह हमारा ये सेगमेंट भी बिल्कुल एंड हो गया। अब हम स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं। आइए देखें कि आज के हमारे इस प्रोग्राम के इस एपिसोड के विनर कौन बनते हैं। जी जनाब, जी टीम ए ने हासिल किए हैं 14 पॉइंट्स और टीम बी का स्कोर हुआ है 27। तो माशाअल्लाह बड़े ही ज्यादा डिफरेंस के साथ, लीड के साथ टीम बी विनर बनती है। तो टीम बी को बहुत बहुत मुबारक। टीम बी के लिए तोहफे पेश किए जाएंगे। जी आप तशरीफ ले यहाँ पर। माशाअल्लाह टीम बी के दोनों भी इस्लामी भाई, टीम ए वाले भी आ जाए। ये माशाअल्लाह तहाइफ, आज वक्त भी सहरी के लिए बहुत कम बचा हुआ है और आज माशाअल्लाह एफजीएन वालों का प्रोडक्शन बढ़ गया है, तहाइफ दिए जा रहे हैं माशाअल्लाह। और दोनों माशाअल्लाह जो टीम ने शिरकत की बट जीत ना सके तो उनको भी तोहफा पेश किया जा रहा है। अली भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जुनैद भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके यहाँ वक्त बचा है तो आप सहरी मुकम्मल कर लें। हम भी बढ़ते हैं सहरी की जानिब। कल फिर मिलेंगे ठीक 4 बजे नई टीम्स के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तलाशे इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहद जुस्तुजूए इल्म ये बुलंदी है।